بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2188 ہے اور آج سورۃ الملک کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 20، 21 اور 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هذا الذی هو جند لکم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، امن بھلا کون ہے، ہادہ وہ، الذی جو، ہوا وہ، جندن لشکر ہو، لکم تمہارا، ینصرکم کہ وہ مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن سوائے رحمان کے، ان الکافرون نہیں ہے وہ کافر، الا مگر، فی غرور دھوکے میں۔ امن بھلا کون ہے، ہادہ وہ، الذی جو، یرزقکم تمہیں رزق دے، ان اگر امسک وہ روک لے رزقہ اپنا رزق، بلکہ لجو وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتبین سرکشی میں، ونفور اور بدکنے۔ افمن کیا پھر وہ شخص، یمشی جو چلتا ہو، مکبن اوندھا، علی وجہ ہی اپنے چہرے کے بل، اہدا وہ زیادہ ہدایت والا ہے، امن یا وہ شخص جو یمشی چلتا ہے، سویاً سیدھا، علی صراط مستقیم صراط مستقیم پر۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے۔ کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے، اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا چل رہا ہو، وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا رب رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے۔ دوسری بات، کافر لوگ تو صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تیسری بات، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے۔ چوتھی بات، اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں۔ پانچویں بات، بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چل رہا ہو، وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چلا جا رہا ہو۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ کفار و مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ قیامت کے دن ان کے معبود اور وہ فرشتے جن کو وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ان کو بچا لیں گے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ ان معبودوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو رب سمجھتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس آیت میں اسی کا رد کیا گیا ہے۔ فرمایا، اے کفار و مشرکین، جب اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو بھلا وہ کون ہوگا جو تمہیں اس عذاب سے بچا سکے اور تمہاری مدد کر سکے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دن ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں رہے گا اور یہ چاہے گا کہ کسی طرح وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ تو جب کوئی خود اپنے آپ کو اس عذاب سے نہیں بچا سکتا تو تمہیں کون بچائے گا؟ تمہیں کیا بچا سکے گا؟ تو خود نہیں بچ سکتا تو تم کو کیا بچائے گا؟ تم تو محض دھوکے میں اور شیطان کے ورخلانے میں آئے ہو، اس کی صد میں آگے ہو۔ اللہ کے سوا کسی میں یہ قدرت و طاقت نہیں کہ تمہیں اس کے عذاب سے بچا سکے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 43 میں فرمایا گیا، ام لہم آلہہ تمنعہم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون۔ بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں، وہ خود نہ تو اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے مقابلے میں کسی کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فار و مشرکین کے ایک اور عقیدے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جن معبودوں کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں وہی معبود انہیں رزق عطا کرتے ہیں اور انہی کی عبادت کی وجہ سے انہیں روزی روٹی مل رہی ہے، اور یہ ان کے معبود ہی انہیں دنیا کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچاتے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے کفار، تم سوچتے ہو کہ تمہیں یہ باطل معبود رزق فراہم کر رہے ہیں،
تو بھلا بتاؤ کہ اگر وہ اللہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جو اس کائنات کو چلا رہا ہے اگر وہ تمہیں رزق دینا بند کر دے تو کسی میں یہ قدرت ہے کہ وہ اس منع کردہ رزق کو تم تک پہنچائے؟ ہرگز نہیں، کوئی نہیں، اور نہ ہی کسی میں یہ طاقت ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ ہم کہتے ہیں پروردگار سے، اے پروردگار جس کو آپ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو آپ روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تم پر قحط نازل کر کے جب اپنا رزق روک دیتا ہے تو تم اپنے نبی کے پاس دوڑتے ہو اور ان سے التجا کرتے ہو کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس قحط کو تم سے دور کر دیں۔ اگر تم اپنے عقیدے میں پکے ہو تو پھر کیوں اپنے معبودوں کے پاس نہیں جاتے؟ جا کر کیوں ان کے پاس التجا نہیں کرتے؟ تمہارا نبیوں کے پاس آ کر یہ کہنا کہ اللہ سے مانگو ہمارے رزق کے بارے میں کہ ہمارا فاقہ دور ہو جائے، ہماری جو ہے غربت دور ہو جائے، ہم کو رزق ملے، یہ نبیوں کے پاس تمہارا آنا خود بتاتا ہے کہ یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ان معبودوں کے ہاتھ میں نہیں ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ حقیقت تو یہی ہے کہ تم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ ہمارے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم سرکشی کرتے ہو، اس اللہ کی عبادت سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔